السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل ماں کی ممتا سے لبریز ہو اور باپ کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے خواب جھلکنے لگیں، تب اگر موت ان خوابوں کو کچل دے تو صرف ایک گھر میں نہیں، ایک امت کے دل میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ یہ واقعہ کائنات کے سب سے پاکیزہ اور عظیم باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرے گوشے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے۔ ایسا دکھ جس نے نبوت کے چہرے پر بھی دکھ کی لکیریں کھینچ دیں، ایسا صدمہ جس نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ماں کے دل کو چیر کر رکھ دیا، مگر پھر بھی صبر، رضا اور اللہ کی مشیت پر مکمل ایمان۔ آئیے آج ہم اس دکھ بھرے مکمل مگر عظمت بھرے بھرپور واقعے کو دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ یہ صرف ایک بچے کی موت نہیں، یہ صبر، وفا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ محترم سامعین، کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانے میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق اور تحفظ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ملکی معاشرے میں ایک نئے گھرانے کا اضافہ ہو چکا تھا، وہ گھر جو کائنات کا سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ تھا، جس میں اپنائیت و سکون اور چین اور اطمینان کا دور دورہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر دامن گیر رہتی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور بے بس ہوتے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا اور ان کے خفیہ اور اعلانیہ مدد کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھا جاتا۔ یہ گھرانہ حضور سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اس گھر میں دو بچے بھی پرورش پا رہے تھے۔ ان میں سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہند بنت عتیق اور دوسرے خاوند سے ایک بیٹا ہند بنت ابی ہالہ تھے۔ انہی کے نام سے سیدہ خدیجہ کی کنیت ام ہند تھی۔ شادی کے بعد جلد ہی سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا اور آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ انہی کی وجہ سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر ابو القاسم کہہ کر پکارا جانے لگا۔ ابھی سیدنا قاسم چھوٹے ہی تھے، یہ پھول مرجھا گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب والدین کو بچوں کے ساتھ بے انتہا الفت و محبت ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر یقیناً باغ جنت کے اس پھول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد پیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی۔ دوستو، تاریخ کے اوراق میں ہمیں سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی سے زیادہ آگاہی نہیں ملتی، مگر سیرت نگاروں نے جو آپ کے مختصراً حالات بیان کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سب سے بڑے تھے۔ انہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد تھے، بلکہ وصال بھی سب سے پہلے آپ ہی کا ہوا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں بعثت سے قبل پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں حضرت سیدنا قاسم کا کس عمر میں انتقال ہوا، اس بارے میں مختلف قول ملتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ سن تمیز کو پہنچ چکے تھے، یعنی آپ والدین اور رشتہ داروں میں پہچان کرنا شروع ہو گئے تھے۔ زبیر بن بکار اور محمد بن نزلہ نے بعض مشائخ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم زندہ رہے حتیٰ کہ وہ چلنے لگے،
مجاہد نے کہا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 7 راتیں زندہ رہے۔ ابن سعد نے محمد بن جبیر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا ان کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ قتادہ سے بھی اسی طرح روایت ملتی ہے۔ مجاہد کی 7 راتوں تک زندہ رہنے والی روایت کے بارے میں بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ لغزش ہے، وہ 7 نہیں بلکہ 17 ماہ تک زندہ رہے تھے۔ امام سہیلی نے بھی یہاں تک لکھا ہے کہ حضور سیدنا قاسم چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان کی رضاعت مکمل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدنا فاطمہ بن حسین سے اور وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عرض کیا، قاسم کے لیے دودھ زیادہ ہو گیا ہے، کاش وہ زندہ رہتا حتیٰ کہ وہ اپنی رضاعت کا دورانیہ پورا کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہوگی۔ مصنف ابن ماجہ نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ جان لیتی تو میرے لیے یہ غم برداشت کرنا آسان ہوتا کہ اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہوگی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ چاہو تو میں رب تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں اور وہ اس یعنی ہمارے بیٹے قاسم کی آواز آپ کو سنا دیتا ہے۔ اس پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم کی تصدیق کرتی ہوں، یعنی اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم کا وصال بعثت نبوی کے بعد ہوا تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل ہی وصال فرما گئے تھے۔ یونس بن بکیر نے زیادۃ المغازی میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت سیدنا قاسم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے اور ٹیلے پر چل سکتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو عاص بن وائل نے کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جب حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کس نے کہا تھا، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ بدبخت عاص بن وائل سہمی تھا، بہت سے علماء نے یقین کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق وہ بدبخت ابو جہل تھا اور بعضوں کے مطابق وہ کعب بن اشرف تھا۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب اور کتنی عمر میں ہوا، اس کے بارے میں محدثین و مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑہا سلام ہو ان کی جرأت پر کہ اپنی جان تو دے دی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے اوراق میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ عبرتناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تو اس اندھوناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے، ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز ہواؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن میرے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے، اس کو تم قیامت تک نہیں اکھاڑ سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے، لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کیں کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزہ پرزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی سچے مومن ہیں بالآخر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دینے لگے، جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزائیں دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت پر دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے، جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرا بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا، اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر
سیاہ داغ نظر آتے تھے، جن کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے، تو میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریزی جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے تھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد قلندر مرد، مجاہد صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اٹھا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا، جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا، میں نے ہوا میں اٹھتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے باغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں،
وہ فرشتہ مجھے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد غصبی رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عذاب بت سے پاک، بیزار اور بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں منبر نہیں تھا۔ مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت دیں تو ایک منبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک منبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ زور زور سے روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دلایا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا تو وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح صبر، رضا اور حوصلے کی دولت عطا فرما۔ جب دکھوں کا بادل چھا جائے، جب آزمائشیں زندگی کو گھیر لیں، تب ہمارے دلوں کو بھی توکل اور یقین سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی اولاد کے لیے رحم دل، نیک سیرت اور دین دار والدین بنا، اور ہماری اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاکیزہ بچوں کے صدقے ہمارے گھروں میں برکت، محبت اور سکون نازل فرما۔ ہمارے دلوں میں تقوی، زبانوں میں سچائی اور اعمال میں خلوص عطا فرما۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس میں ان کا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اولاد اور تمام پیاروں کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اچھے اچھے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔